أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته الصلاة والسلام على الرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد سيدنا ومولانا ومولى الكونين جد الحسن والحسين علي والقاسم محمد وعلى الطيبين الطاهرين المعصومين الذين قال الله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا الله على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين أما بعد قال الحكيم في القرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام را تلك آيات الكتاب المبين إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين إذ قال يوسف لأبيه أبت إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا إن الشيطان عدو مبين وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تعويل الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما تم على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق إن ربك عليم حكيم لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين صلوات سورہ فاتحہ مزید جناب عباس تعظیم حسین تعظیم کے خانوادے کے مرحومین کے لیے یعنی قاضی حسین نقوی مرحوم ان کی اہلیہ ان کے گھر کے تمام مرحومین کے لیے رحم اللہ عنہ الفاتحہ درود پڑھنے کے بعد مولانا آگے تشریف لائیے ایک سلوات کا ہدیہ کریں ایک اور سلوات نبی رحمۃ سورہ مبارکہ یوسف کا بیان ہے اور آج ہم 7ویں آیت پر غور کریں گے۔ یہ سورہ قرآن مجید کا 112واں سورہ ہے، اس میں 110 آیات ہیں اور قرآن مجید کا اگرچہ یہ جو ہے وہ ایک مفصل سورہ ہے، مگر اس مفصل سورہ کو اللہ نے دفعتاً نازل کیا ہے اور ایک دم جیسے سورہ مبارکہ الحمد کو ایک ساتھ اللہ نے نازل کیا
یہ واحد 2 سورے ہیں، یعنی صرف 2 ہی سورے ہیں جو تدریجاً نہیں بلکہ دفعتاً نازل ہوئے، پورا سورہ ایک ساتھ نازل ہوا ہے۔ اس میں ایک سورہ مبارکہ الحمد اور ایک سورہ مبارکہ یوسف۔ سورہ یوسف کی تفسیر کے بیان میں گزشتہ دن جو بات ہوئی وہ آپ کے پیش نظر ہے۔ میں روز آنے والے برادران کا وقت جو ہے وہ نہیں ہوگا، آج ویسے بھی میں تقریباً 20 منٹ تاخیر سے بیٹھا ہوں، تو منتظمہ سے گزارش کروں گا کہ سوستان حضرات کو اور سلام گزار حضرات کو دن میں ایک مرتبہ فون کر کے یاد دلا دیں تاکہ انہیں یاد رہے کہ انہیں کتنے بجے یہاں پہنچنا ہے۔ آج 5 کی مجلس ہے، مزید 5 مجلس اور باقی ہیں، تاکہ بہت دیر ہو تو ہم بہت دیر نہ ہو اور زیادہ تاخیر نہ ہو، کیونکہ ہماری اس مجلس کے وقت میں خواتین کا درس بھی اوپر ہو رہا ہے، تو کچھ اس میں اتفاق یہ ہو گیا ہے کہ ایک تعداد خواتین کی اپنے متعلقہ مردوں کے ساتھ آتی ہیں، تو متعلقہ مرد اگر ہماری وجہ سے دیر کرتے ہیں تو وہاں بھی دیر ہو رہی ہے۔ ایک سوال پڑھے گا محمد گزارش کروں گا کہ کل سے تھوڑا سا اور پہلے شاہ بھائی وقت دلوا دیجیے تاکہ جو ہے وہ تاخیر زیادہ نہ ہو۔ مرحوم مقبول سے قاضی حسین نقوی کے خانوادے کے تمام مرحومین کے لیے فاتحہ ہو چکی ہے، ایک مرتبہ پھر ان کی مغفرت کے لیے صلوات علیہ کریں۔ سورہ یوسف کے اندر جو حسن و جمال ہے، سورہ یوسف میں جو پیغامات ہیں اس کا بیان مسلسل جاری ہے۔ آج ہم اس آیت پر پہنچے ہیں کہ لقد کان فی یوسف و اخوتہ آیات للسائلین، بتحقیق یوسف اور ان کے بھائی کے بارے میں سوال کرنے والوں کے لیے کھلی ہوئی نشانیاں ہیں۔ اصل میں حضرت نبی مکرم سے یہودیوں نے ان کی نبوت کے اس بات اور دلیل پر یہ پوچھا تھا کہ شام میں ایک نبی گزرے تھے جن کا نام یعقوب تھا، ان کے بیٹے کے ساتھ کیا ہوا تھا؟ اگر آپ یہ بتانے پر کامیاب ہو گئے تو ہم آپ کو نبی مان لیں گے۔ شام کے ایک نبی حضرت یعقوب کے بیٹے یوسف کے ساتھ کیا گزری تھی؟ آپ کہہ رہے ہیں کہ میں اللہ کی طرف سے بھیجا گیا ہوں، آپ کہہ رہے ہیں میں اللہ کا نبی ہوں، میں آسمان سے پیغام دیتا ہوں، تو پھر آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ آپ سے پہلے جو نبی گزرے ان کے ساتھ کیا ہوا ہے۔ تو یہودیوں نے نبی مکرم کی نبوت پر ایک ان سے سوال کیا تھا۔ آیات للسائلین سے مراد یہ بھی ہے، یعنی لقد کان فی یوسف و اخوتہ آیات للسائلین، سوال کرنے والوں نے سوال کیا، ان کے لیے ایک نشانی ہے حضرت یوسف کا قصہ، ان کے بھائیوں کا قصہ۔ تو نبی مکرم کو سمجھ رہے ہیں کہ اس وقت میں چند لوگوں کے علاوہ، یہودیوں میں بھی چند لوگوں کے علاوہ اس قصے سے لوگ آشنا نہیں تھے، لیکن جب نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا تو سرکار نے کچھ لمحے کے لیے تعامل فرمایا اور پھر ان پر وحی نازل ہوئی اور سرکار نے پورا قصہ، یعنی حتیٰ میں بیان کر چکا ہوں کہ حتیٰ وہ باتیں جو ان یہودیوں کو بھی نہیں پتا تھی کہ کیا گزرا حضرت یوسف کے اوپر اور حضرت یعقوب کے ساتھ کیا ہوا، ان کے بھائی بیٹوں نے کیا کیا، حتیٰ وہ کٹوروں کا بھی ذکر کر دیا کہ وہ کٹورا کون سا تھا، وہ کتنے سواریوں کے ساتھ بھائی آئے تھے۔ انتہائی جزوی باتوں کو نبی مکرم نے بیان کیا، جو یعنی سورہ یوسف جہاں پورا قرآن دلیل نبوت پیغمبر اکرم ہے، وہاں سورہ یوسف بھی دلیل نبوت پیغمبر اکرم ہے۔ سلمان پڑھیں گے محمد اب یہ آیات للسائلین، یہ سائلین جو سوال کر رہے تھے حضرت یوسف کے بارے میں، ان کے لیے آیت ہے یہ سورہ، یہ قصہ، یہ حضرت یوسف کا بیان، یہ حضرت یوسف کے بھائیوں کا بیان۔ یہ سائلین سے مراد وہ ہے یا نہیں؟ سائلین سے مراد ہم سب ہیں، ہم کچھ لینا چاہتے ہیں، ہم کچھ سمجھنا چاہتے ہیں، ہم نے اسلام کو قبول اس لیے کیا ہے کہ اس سے بہتر دین ہمیں کوئی اور نظر نہیں آتا۔ ہمارے خالق نے اعلان کر دیا کہ تمہارے لیے میں نے دین اسلام کو پسندیدہ قرار دے دیا، اس سے اچھا کوئی دین نہیں ہے، تو جب ہم اچھا دین اپنائے ہوئے ہیں تو ہمارے مسئلوں کا حل بھی اس میں ہونا چاہیے۔ ہم اس سورے سے کچھ حاصل کرنا چاہتے ہیں، ہم بھی تو سائل ہیں نا، یعنی اس وقت اگر مجلس میں ہم سب بیٹھے ہوئے ہیں تو ہم کچھ لینے آئے ہیں، لینے والے اور مانگنے والے کوئی تو سائل
سمجھنا چاہتے ہیں، ایک صلوات پڑھیں گے محمد ایک صلوات اور نبی اور نبی لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين. اس 7ویں آیت پر میں آگے بات کرنا چاہ رہا ہوں. اچھا یہ لہجہ تو تھوڑا سا آپ کے لیے آشنا ہے. لقد كان في رسول الله اسوة، لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة. یعنی یہ لہجہ نبی مکرم کے لیے بھی اللہ نے استعمال کیا ہے انہی الفاظ کو. لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة، لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين. صلوات پڑھ رہا بابا. یعنی کچھ ہستیاں ایسی ہیں جن ہستیوں کو اللہ نے ہمارے لیے نمونہ عمل بنا دیا ہے، جن کی زندگیوں کا آپ دیکھیے کیا عظمت ہے حضرت ابراہیم کی، کیا عظمت ہے حضرت موسیٰ کی، کیا عظمت ہے حضرت خضر کی، کیا عظمت ہے حضرت آدم کی، کیا عظمت ہے حضرت یعقوب کی، کیا عظمت ہے حضرت یوسف کی. صرف 24 نبی ہیں جن کا ذکر قرآن مجید میں آیا ہے. انبیاء تو 1,24,000 ہیں. توجہ چاہوں گا میں جو کہنا چاہ رہا ہوں، انبیاء 1,24,000 ہیں لیکن صرف 24 نبیوں کا ذکر قرآن میں آیا ہے. اس کا مطلب یہی ہے کہ یہ 24 نبی اس درجے کے باکمال تھے کہ امت محمدیہ کے لیے نمونہ عمل بنایا گیا. صلوات پڑھیں گے محمد والے. حضرت ابراہیم کی کیا عظمت تھی، کیا انہوں نے کر کے دکھایا کہ آج ہمارے لیے وہ نمونہ عمل ہے. ان کے چلنے، ان کی راہ گزر پر چلنا، توجہ چاہوں گا، ان کے راہ گزر پر چلنا امت محمدیہ پر واجب قرار دے دیا گیا. اور حضرت ابراہیم کا مقام تو بہت بلند ہے. حضرت ہاجرہ جہاں دوڑی ہے مسلمانوں کو اللہ نے وہاں دوڑایا ہے. کس درجے پر خلوص تھا، کس درجے پر ان کی سچائی تھی کہ قرآن مجید میں جن ہستیوں کو اللہ نے ہمارے لیے نمونہ عمل قرار دیا ان میں ایک ہستی حضرت یوسف کی ذات ہے. اچھا یہاں عظمت حضرت ابو طالب پر بھی ایک جملہ کہتا جاؤں. انبیاء تو 1,24,000 ہیں لیکن قرآن میں صرف 24 نبیوں کا ذکر ہے. ہمیں اور نبیوں کے بارے میں کس نے بتایا؟ ہمیں اور نبیوں کے بارے میں یا نبی نے بتایا ہے ہمارے نبی نے، یا ائمہ اہل بیت نے بتایا. ہمیں کس نے بتایا کہ یہ سارے اتنے سارے نام اور اتنی بڑی بڑی شخصیات کا ذکر کہاں سے ہمیں معلوم ہوا؟ قرآن نے تو ہمیں نہیں بتایا. قرآن نے تو صرف 24 نبیوں کے نام لیے. لیکن عزیزان گرامی عظمت ابو طالب کے باب میں ایک حسین باب یہ ہے کہ یہ 24 نبی جن کے نام قرآن میں آئے ہیں، توجہ چاہوں گا، یہ 24 نبی جن کے نام قرآن میں آئے ہیں یہ وہی نبی ہیں جن کے ناموں کو قرآن نازل ہونے سے پہلے ابو طالب نے اپنے اشعار میں نظم کر دیا تھا. ابو طالب عالم انوار سے جڑے ہوئے تھے، عالم وحی سے جڑے ہوئے تھے. حضرت ابو طالب کی عظمت کے باب میں یہ عجیب بات ہے. صرف وہی جو 24 نام میں جو قرآن میں آئے کہ جنہیں حضرت ابو طالب نے نظم کیا ہوا ہے پہلے سے. یہ بات تو جو ہے وہ زیادہ مشکل نہیں ہے نا ثابت کرنا کہ دیوان ابو طالب پرانا ہے یا قرآن پرانا ہے. بھائی میں قرآن منزل کی بات کر رہا ہوں، قرآن مکتوب کی بات نہیں کر رہا، قرآن مکنون کی بات نہیں کر رہے ہوں. قرآن مکنون اور ہے، قرآن منزل اور ہے. وہ جو قرآن مکنون ہے نا لا یمسہ الا المطہرون، جسے سوائے صاحبان طہارت کے کوئی مس نہیں کر سکتا، وہ قرآن وہ ہے جو نازل ہونے سے پہلے بھی قرآن تھا. یہ تو ہمارے سمجھنے کے لیے الفاظ کے سانچے میں ڈالا ہے قرآن کو، ورنہ قرآن الفاظ کا محتاج ہو جائے تو محدود ہو جائے گا. اور اللہ کا علم محدود نہیں ہوتا. جو علم الہی محدود نہیں ہے وہ صرف وہی جانتے ہیں جو نبی ہے یا اہل نبی ہے. مگر جو الفاظ میں ڈھل کر آیا ہے میرے مزاج کے یا ہمارے ضرورت کے مطابق وہ یہ قرآن ہے. قرآن منزل اور قرآن محفوظ، قرآن منزل اور قرآن
بات ہم نہیں کر رہے ہیں، وہ یقیناً پرانا ہے، وہ کب سے ہے وہ اللہ جانتا ہے، لیکن ہم اس قرآن کی بات کر رہے ہیں۔ یعنی قرآن کی خود قرآن نے تو تسمہ کیا نا بھائی، اس مولدے کی کوئی بات ہی نہیں ہے۔ قرآن نے اپنی دو قسمیں بیان کی ہیں، ایک قرآن کے جو لوح محفوظ پر ہے، کتاب مکنون ہے، ایک قرآن جو نازل ہوا ہے۔ پھر قرآن کے اندر بھی دو طرح کی آیات ہیں، آیات محکمات ہیں، آیات متشابہات ہیں۔ یہ تقسیم قرآن نے کی بھی ہے۔ تو عزیزان گرامی، حضرت یوسف کا مقام اتنا بلند ہے کہ پروردگار عالم نے ان کی حیات طیبہ کو ہمارے لیے نمونہ عمل بنایا۔ اچھا، ان کی حیات طیبہ تو ہمارے لیے نمونہ عمل ہے، بھائی ہمارے لیے نمونہ عمل کیسے ہوگا؟ بھائیوں کو اللہ تو کہہ رہا ہے کہ آیات للسائلین، یوسف اور یوسف کے بھائی سوال کرنے والوں کے لیے ایک کھلی نشانی ہے، عبرت ہے، ایک آیت ہے، ایک نشانی ہے، انہیں دیکھ کر تم کہیں پہنچ سکتے ہو۔ تو حضرت یوسف کے لیے تو بات واضح ہے، لیکن ان کے بھائیوں کے لیے تو عزیزان گرامی، یہاں بہت سارے پہلوؤں میں سے ایک پہلو کی طرف توجہ چاہوں گا، وہ یہ کہ یہ حق اور باطل، ظالم اور مظلوم، حاسد اور محسود کا قصہ ہے۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں جو محسود ہوتے ہیں، محسود وہی ہوتے ہیں جنہیں نعمتیں ملتی ہیں۔ حاسد وہ ہوتے ہیں جن کے پاس نعمتیں نہیں ہوتی مگر ان کا ظرف اتنا چھوٹا ہے کہ وہ خود تو نہیں پا سکتے مگر دوسرے کے پاس بھی برداشت نہیں کرتے۔ حاسد کہتے ہی اسے ہیں جو خود تو حاصل کر نہیں سکتا مگر وہ چاہتا ہے کہ کسی اور کے پاس بھی یہ نعمت نہ رہے۔ یہ جوان سوال کرتا ہے، یہ بچہ پوچھتا ہے کہ آخر اہل بیت کے ساتھ اتنی عظمتوں کے باوجود، ان کے اتنے فضائل سرکار نے اپنی 23 برس کی نبوی حیات میں اور اس سے پہلے 40 برس کی اعلان نبوت سے پہلے کی حیات طیبہ میں آئمہ کے لیے، اہل بیت کے لیے، بنجتن کے لیے اتنا کچھ بیان کر دیا تھا، پھر یہ کچھ ہوا ان کے ساتھ؟ یعنی میں تو یوں کہوں گا کہ اللہ کے حبیب نے ساری زندگی دو ہی چیزوں کو بیان کیا ہے۔ سرکار دو جہاں نے اگر ان کے بیانات کو خلاصہ کر کے دو مضمونوں میں تبدیل کیا جائے تو سرکار نے ساری زندگی دو ہی چیزیں بیان کی ہیں، یا اللہ کی توحید بیان کی ہے یا علی کی ولایت بیان کی ہے۔ کوئی اعلان ایسا نہیں ہے، کوئی مجلس ایسی نہیں ہے جس میں مولا علی کی معرفت نہ کروائی۔ کثرت کے ساتھ ساتھ بات پڑھے ذرا محبت والا۔ ان کے ساتھ یہ ہوا فرما رہے ہیں مرحلے پر میرے مولا سجاد کہ اگر نبی مکرم نے ہمارے فضائل کو بیان نہ کیا ہوتا